نوجوان تھا جس کا نام فیضان تھا۔ فیضان نے اپنی جوانی جو ہے جیسے تیسے گزرنی تھی گزری، کبھی نماز پڑھی کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ رکھا کبھی روزہ نہیں رکھا۔ پھر فیضان جو ہے تبلیغ والوں کے ہتھے چڑھ گیا، اللہ کی اس پہ رحمت ہوئی، اللہ کا اس پہ احسان ہوا۔ تو فیضان نے جو ہے پہلے تین دن لگائے، کئی دفعہ تین دن لگاتا رہا، پھر اس نے جو ہے ایک ساتھ 4 مہینے کی نیت کری۔ 4 مہینے جب وہ لگا کے نوجوان آیا تو اس کے اندر ایسا امت کا غم پیدا ہوا، اس کو یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو گزرے ہوئے 1400 سال ہو گئے، اب کوئی نبی نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ اس کو یہ ہوتا کہ لوگ جو ہے گناہوں بھری زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں، کوئی شراب پی کے جو ہے دنیا سے جا رہا ہے، کوئی زنا کے اڈے پہ پہنچا اور وہاں سے فارغ ہوا، کار کا ایکسیڈنٹ ہوا، دنیا سے چلا گیا۔ اور آج کل ایسی موتیں ہو رہی ہیں، کوئی جو ہے موبائل میں غلط جو ہے اس کو یوز کر رہا ہے اور جو ہے رات کو جو ہے صبح اس کو اٹھانے آئے گھر والے، اس کی موت آ چکی ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ ایک لڑکی کی اس حالت میں موت آئی کہ اس کے ہاتھ میں ریموٹ تھا اور اس کی موت آ چکی تھی۔ تو وہ رات کے 11 بجے 12 بجے تک گشتیں کرتا اور رات کو 12 بجے 11 بجے آ کے کھانا کھاتا۔ بعد اوقات رات کے وہ 1-2 بجے آتا کہ لڑکوں کی محفلیں لگی ہوتی تھی رات کو، تو وہ ان میں سے ہے نا باتیں کرنے بیٹھ جاتا۔ اللہ نے اس کی زبان میں بھی ایسی تاثیر رکھی تھی کہ لوگ 1 گھنٹہ اس کی بات سنتے۔ تو اس کی والدہ ایک دن کہنے لگی کہ تجھے 4 مہینے لگا کے کیا ہو گیا ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ تو فیضان جو ہے اس کی والدہ نے اس سے کہا کہ میں اور مستورات کی تعلیم میں گئی، میں نے ان کی اولادوں کی کیفیت معلوم کی تھی، تو ان کی اولاد تو ایسے نہیں کہ 12 بجے تک گشتیں کر رہی ہیں۔ تو فیضان نے بڑا خوبصورت جواب دیا اپنی والدہ کو کہ اماں، کلاس میں ایک ہی لڑکا فرسٹ آتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نگاہ میں اس کام میں جتنی قربانی دے سکتا ہوں دے دوں تاکہ میں آخرت میں فرسٹ آؤں۔ تو اس کی والدہ یہ سن کے بڑی متاثر ہوئی۔ پھر وہ فیضان تبلیغ وقت لگاتا چلا گیا۔ پھر پہلے جو ہے تبلیغ میں جو جماعتیں نکلتی تھی ان کی آج سے 10 سال پرانی، ان کی یہ ترتیب ہوتی تھی کہ جب سال کی جماعت کوئی نکلتی تھی تو وہ سال کی جماعت میں بعض جماعتیں یا اکثر جماعتیں ایسی ہوتی تھی جو حج کر کے آتی تھی کہ اس بہانے ان کا حج بھی ہو جاتا تھا، اور وہ کیا کرتے 40 دن جو ہے مکہ مدینے کے اطراف میں جو لوگ مختلف دنیا سے آتے تھے ان کو تبلیغ کرتے، تبلیغ کے کام سے جوڑتے تھے، تاکہ اب وہاں تو 200 ملکوں کا بندہ اینی ٹائم موجود ہے، تو وہ ان میں وہ محنت کرتے تھے 40 دن یا 2 مہینے جو وہاں ٹھہرنے کی جو اس وقت ترتیب ہوتی، تو 2-3 مہینے وہاں ٹھہر کے 7-8 مہینے 8 مہینے دوسری شہر میں دوسرے ملک میں محنت کرتے، جیسے فرانس تشکیل ہو گئی، لنڈن تشکیل ہو گئی، امریکہ ہو گئی، یا تو کہیں بھی تشکیل ہوتی، 8 مہینے وہاں گزارتے، 3 سے 4 مہینے مکہ مدینہ میں یا ریاض میں گزارتے۔ تو اب یہ ترتیب حضرات نے مشورے سے ختم کر دیے۔ تو پھر کیا ہوا، واپسی سے انہوں نے حج بھی کر لیا، سب کچھ ہو گیا، حج کے بعد بھی کئی دن یہ لوگ محنت کرتے رہے۔ واپسی سے 1 دن پہلے، جو 3 دن پہلے فیضان کو شدید بخار ہوا، اور تیسرے دن اسی بخار کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی والدہ کو فون کیا گیا کہ بھائی آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، تو ہم اس کی میت کو لانے کی ترتیب بنائیں کہ نہ بنائیں یا وہیں دفن کر دیں۔ اس کی والدہ اتنی اللہ والی، وہ کہنے لگے وہ جن راہوں کا مسافر ہے، وہ اللہ کے راستے میں اس کی موت آئی ہے، اس کو اسی جگہ دفن کرو، مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ لوگ اس کو اسی جگہ دفن کر دو۔ پھر اس کو مشورے کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں اس کو جگہ ملی، وہاں اس کو دفن کیا گیا کہ قیامت کا دن آئے گا تو عبداللہ بن زبیر کھڑے ہوں گے کہ اے اللہ، میں آپ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا، آپ کے اور جو ہے دین کو پھیلایا اور میں شہید ہوا، تو یہ فیضان بھی کہہ سکے گا اللہ میں نے آپ کی محبت میں اپنے گھر کو چھوڑا اور یہاں آ کے میں تبلیغ کرتا رہا اور آپ کے راستے میں آ کے میں شہید ہوا۔